السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی روحیں جمعے کی رات یعنی جمعرات کے دن رات کو آتی ہیں اور صدقہ کرنا چاہیے یا قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دیکھیں، جو عالم برزخ ہے اس دنیا سے جو رخصت ہو چکا ہے، عالم برزخ اور عالم دنیا جس میں انسان زندہ ہیں اور مرنے کے بعد جو ایک نئی زندگی ہے، اس زندگی سے تعلق نہیں رہتا، الا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب کوئی آ کے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک روایت جو ہے ابن عبد البر نے اپنی استذکار کے اندر ذکر کی ہے، اور شیخ عبد الحق الاشبیلی نے اپنی احکام الصغریٰ میں اسے ذکر کیا ہے، شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح نیل الاوطار میں امام شوکانی نے اسے ذکر کیا ہے، ما من احد مر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا، کوئی بھی بندہ کسی مومن بھائی جسے دنیا میں وہ جانتا تھا اس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، فسلم علیہ، اس پہ وہ سلام کہتا ہے، الا عرفہ ورد علیہ السلام، تو وہ میت جسے سلام کہا گیا ہے وہ اسے پہچان بھی لیتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ روایت شیخ البانی نے اسے ضعیف لکھا ہے اور بہت سے علماء نے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے، جیسا کہ یہ حدیث متاخرین میں سے حافظ عبد الحق الاشبیلی اور امام قرطبی نے مفہم کے اندر، ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں، اور عراقی نے اپنی تخریج احیاء علوم الدین میں، اور زبیدی نے فی شرح الاحیاء، اور سیوطی نے حاوی کے اندر، اور عظیم آبادی نے اپنی عون المعبود جو شرح ابو داود ہے اس میں، اور امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اسے صحیح کہا، اور حدیث کے شاہد ہیں دو، ابو ہریرہ کی روایت اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، لیکن دونوں جو ہیں وہ شواہد کے لیے کافی نہیں، کیونکہ دونوں ضعیف ہیں۔ اس لیے شیخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں 4493 نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا ہے ان شواہد کو۔ لیکن اس باب میں ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی سلف سے اور خود بھی تائید کی ہے اس چیز کی کہ میت جو ہے وہ جو زندہ ہے اس کی زیارت کا اسے پتہ چل جاتا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن العظیم کے اندر بھی بہت سے آثار اکٹھے کیے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب القبور میں تحت باب معرفت الموتى بزیارت الاحیاء میں، اور امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں، اور حافظ سیوطی نے اپنی شرح صدور فی احوال الموتى و زیارت القبور میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اسی حدیث کے تحت کہ میت جو ہے وہ جو زیارت کرنے والا ہے زندہ، اس کے جاننے والوں میں سے اسے پہچان لیتی ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ کیا پڑھی جائے تو السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ۔ تو یہ دعا جو ہے زیارت قبر پہ ہے، تو یہ سلام ہے ان کو جو سلام کہنا ہے۔ تو یہ خاص دن نہیں اس کے لیے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، تو یہ تعلق بس اتنا سا ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ جب ہم دفن کر کے میت کو آتے ہیں تو ہمارے جوتوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں فوت شدہ کے، ہم جب واپس لوٹ رہے ہیں، تو اتنی حد تک جو ہے سماع جو ہے موتا کا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ سنتے ہیں اتنا۔ باقی رہا روحوں کا آنا، اس ضمن میں وارد نہیں ہے کوئی چیز کہ زندہ آدمی جو ہے مردہ سے کبھی ان کی روحوں سے ملاقات ہو یا ایسا ہو، یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی کہیں عالم برزخ سے روحوں کا آنا ذکر ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ جب سوتے ہیں، سونے کی حالت میں منام کے اندر، خواب کے اندر ملاقات
کیونکہ خواب میں روحیں قبض ہو جاتی ہیں. جو زندہ آدمی اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں. یہ کہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. اس لیے ایک دعا ہے نبی علیہ السلام کی کہ جب بندہ بیدار ہو تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بدن میں عافیت دی، ورد علی روحی، اور میری روح کو واپس لوٹا دیا. رد علی وأذن لی بذکری، اور مجھے اجازت دی اپنا ذکر کرنے میں. تو یہ دعا بھی ثابت ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتے ہیں. تو خواب کے اندر روحوں کی ملاقات ہو جاتی، اس لیے ہمیں خواب میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں مردے، اور ان سے باتیں بھی ہیں. اور کئی دفعہ جو ہے کوئی قریب کسی کا رشتہ دار ہو تو اسے خواب میں بتایا جاتا ہے اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے. اس طرح کے بہت سے منامات مشہور ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سورہ زمر ہے، آیت نمبر 42 ہے. اللہ ہی نفسوں کو موت دیتا ہے حین موتها، جب سے موت آتی ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور جس کے موت نہیں آتی اپنے نیند کے اندر، فیمسک التی قضى علیها الموت، اور جس پہ موت لکھی ہوتی ہے اللہ اسے روک لیتے ہیں، ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک دوسری کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. اور اس میں بے شک نشانیاں ہیں فکر کرنے والی قوم کے لیے. تو اندازہ کریں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس اور دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ ان ارواح الاحیاء والاموات تلتقی فی المنام، کہ روحیں جو ہیں ملاقات ہوتی ہے زندوں کی اور مردہ کی خواب کے اندر. تو وہ آپس میں گفتگو ان کی ہوتی ہے، اور وہی ہمیں پھر خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے خواب میں. اور اللہ تعالیٰ ان روحوں کو پکڑ لیتے ہیں جنہیں موت آنی ہوتی ہے، جو ان کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے انہیں واپس کر دیتے ہیں. اور یہ سعید ابن جبیر یہ بھی یہی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، ان اللہ یقبض ارواح الاموات اذا ماتوا وارواح الاحیاء اذا ناموا فتتعارف ما شاء اللہ ان تتعارف ویمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى ای یعیدها. تفسیر القرطبی. تو یہ مفسرین کے اقوال بھی ہیں کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبض کرتے ہیں زندہ کی اور مردہ کی بھی. تو آپس میں روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہی پھر ہمیں خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں. جو فوت شدہ ہیں ان کی روحیں بھی جو ہے ان سے بھی ملاقات، انسان زندہ کی روح جو ہے ہو جاتی ہے خواب میں، جیسا کہ بہت سے خوابوں کے بارے میں ذکر آتا ہے احادیث کے تاریخ کی کتابوں میں. باقی جمعے والے دن جو ہے اور روحوں کا آنا قبروں کے پاس یا گھروں میں آنا، ایسا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث صحیح میں ذکر نہیں، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، اور اس غیب کی خبر کے بارے میں یا تو قرآن کچھ کہے یا حدیث، تو ایسا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن جنت کے بارے میں کہ جنت میں کسی کو دیکھا، کسی کو جہنم میں دیکھا، فوت شدہ کو، یا ان کی روحوں کی ملاقات ہوگی، یہ وارد ہے سلف سے اور احادیث سے بھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہ طفیل ابن عمرو الدوسی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل ابن عمرو الدوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. هل لك في حصن حصین ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاہلیہ. اور ان کا ایک قلعہ تھا دوس کا جاہلیت کے اندر، یعنی آپ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس اپنے اس قلعے کے اندر آ جائیں. تو نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور انصار کا ساتھ یعنی انصار کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا. جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو طفیل ابن عمرو نے بھی ہجرت کی. وہاجر معه رجل من قوم، ان کی قوم میں سے ایک آدمی نے بھی ساتھ ہجرت کی. تو فجتو المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی. فمرض، ان میں وہ جو ساتھی تھا ان کا وہ بیمار ہو گیا. فجزع، تو وہ نا امید ہو گیا، اور اس نے ایک استرا لیا اور اس سے اپنے جو ہے اپنی نسیں کاٹ لیں.
اور جس سے خون نکل کر وہ مر گیا۔ طفیل ابن عمرو نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی اچھی حالت میں ہے، لیکن اس کے ہاتھ جو ہے ان کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اسے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو کہا طفیل نے اس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ما صنع بک ربک، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فقال غفر لی بہجرتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے معاف کر دیا میری ہجرت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقال ما لی اراک مغطیا یدیک، میں تمہارے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں کہ ڈھپے ہوئے ہیں، ڈھانکے ہوئے ہیں، ان کو ڈھانپا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ قال قیل لی لن یصلح منک ما افسدت، وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جو تم نے خود خراب کیا ہے وہ ہم صحیح نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو فقصہ طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا۔ تو آپ نے کہا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 116 ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیں طفیل نے اس آدمی کو جو فوت ہو چکا تھا اس کی روح سے ملاقات ہوئی، خواب میں گفتگو ہوئی، یہ سوال ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا بلکہ دعا دی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوت شدہ کی روح کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے احوال پہ بندہ اللہ مطلع کر سکتا ہے بندے کو۔ دوسری بات یہ کہ جو خودکشی کر لیتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی بڑا نیکی کا کام ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بندے کو معاف کر سکتے ہیں۔ تیسری بات اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے ہاتھوں کو بھی معافی مل گئی۔ تو صالحین کی دعا اور شفاعت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ صالحین کی دوستی، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں سے تعلق، ان کی دعا، ان کی سفارش۔ تو اس حدیث میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ صحیح مسلم میں حدیث بھی صحیح ہے کہ جو ہے ملاقات ہوئی اور دیکھا اس کو جو فوت ہو چکا تھا شخص۔ ابو داؤد کہتے ہیں صاحب سنن محمد ابن خلاد، یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، قتلہ زنج صبرا، زنج ایک قوم تھی جو مسلمانوں کی دشمن تھی، انہوں نے انہیں باندھ کے قتل کیا۔ فقال بیدہ ہکذا ومد ابو داؤد یداہ، ابو داؤد رحمہ اللہ صاحب سنن السجستانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ دکھایا، ایسے ہاتھ جو ہے زمین پہ رکھ کے کہ اس حالت میں میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر تھے، اس طرح ان کے ہاتھ تھے اور انہیں وہ قتل کیا گیا۔ قال ورأیت فی النوم، میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ فقلت ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ قال ادخلنی الجنہ، اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ امام ابو داؤد نے یہ حدیث نمبر 3281 کے بعد اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ نبویہ میں 201 نمبر صفحہ 6 نمبر جلد ہے، کہتے ہیں رؤیا عمرو ابن مرہ الجمیلی وہو من خیار اہل کوفہ، نیک لوگوں میں سے ہے، اہل کوفہ میں سے عمرو ابن مرہ، اسے خواب میں دیکھا گیا۔ شیخ الثوری، سفیان ثوری کے یہ استاد ہیں اور بھی مشائخ کے۔ ان کی فوت ہونے کے بعد فقیل له ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فقال غفر لی بحب علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھے معاف کر دیا میری محبت کی وجہ سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ومحافظتی علی الصلاۃ فی مواقیتها، اور میری نمازوں کی پابندی اس کے وقت میں پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اسی طرح امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 15 میں ذکر کیا ہے، حبیش ابن مبشر احد الثقات ہیں، یہ ایک روات میں سے ہیں، کہتے ہیں رأیت یحییٰ ابن معین فی النوم، یہ یحییٰ ابن معین جو ہیں بہت بڑے محدث تھے اور انہیں خواب میں دیکھتے ہیں۔ فقلت ما فعل اللہ بک، حبیش ابن مبشر یہ ثقہ راوی ہیں، انہوں نے دیکھا یحییٰ ابن معین کو، تو پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فقال اعطانی وحبانی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عطائیں دی اور مجھ سے محبت کی، وزوجنی 300 حورا، اور 300 حوروں کے ساتھ میری شادی کی، ومہد لی بین البابین، اور میرے لیے جگہ کھلی 2 دروازوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ جگہ کھول دی۔
تذکرۃ الحفاظ جلد 2 اور صفحہ نمبر 15۔ یہ بھی ثقات میں روات جو ثقہ راوی ہیں ان کے منامات ہیں، اور وہ حدیث بھی ذکر کی، اور ایک اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے دو بھائی تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا سال بعد فوت ہوا، تو ان کا ایک دوست تھا انصاری، انہوں نے خواب میں دونوں کو دیکھا، جو بعد میں فوت ہوا اعلیٰ اس کا مقام تھا جو پہلے فوت ہوا 1 سال اس سے۔ تو آپ سے ذکر کیا کہ وہ شہید ہوا اور اس بندے کو میں نے جو بعد میں فوت ہوا اس کا بھائی، اس کا اعلیٰ مقام دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے رمضان نہیں پایا، اتنی 1000 نمازیں اس نے نہیں پڑھی، اتنے روزے اور صدقات نہیں کیے، اس لیے اس کا مقام اس سے آگے نکل گیا۔ تو یہ جو احادیث ہیں یہ بھی اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ خواب میں روحوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ 3 سال پہلے میری والدہ فوت ہوئیں اور میری یہاں ذمہ داری مدینہ میں تھی۔ جامعہ اسلامیہ کے مشائخ شیخ عبدالباسط فہیم جو مدرس تھے سابقہ مسجد نبوی کے پاکستان میں ہیں، یہ بھی تھے ہمارے ساتھ اس گروپ میں، کہ میری ذمہ داری تھی دعات کے لیے، اور 1500 1000 کا ہوگا قافلہ ہمارا حج کا، اور ان دنوں والدہ بیمار تھیں، فوت ہو گئیں۔ تو میں نے کہا حج میں دعا میں کروں گا ان کے لیے، جا کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے بہت دعائیں کی الحمدللہ حج میں۔ تو واپسی پہ جب میں حج سے فارغ ہو کے گھر آیا تو گھر میں نے ایک دن خواب دیکھا جس میں والدہ مجھے ملی، اور اس نے والدہ بڑی اچھی حالت میں ملی اور مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا مقام دیا ہے، اور بڑی خوش مجھے ملی۔ اور خواب ایسے تھا کہ خواب میں اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ یہ خواب ہے یہ حقیقت ہے، اتنا واضح اور روشن خواب تھا۔ تو خواب بسا اوقات بڑے صاف آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ کہ اچھے خواب جو ہیں، آپ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ خواب جو ہیں وہ 46واں جز ہے نبوت کا، یعنی نبوت تو ختم ہو جائے گی لیکن مومن کو سچے خواب اللہ تعالیٰ دکھاتے رہیں گے، تو جتنا بندہ سچا ہوگا اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ تو یہ تھا مختصر کہ جمعرات کو روحیں وغیرہ آتی ہیں درست نہیں، باقی جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے نفع والی چیز دعا ہے، صدقات ہیں، ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اپنی اولاد کو عادت ڈالیں، ان کے سامنے جب ہم یہ صدقہ کریں گے اپنے والدین کے لیے تو ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہ بھی صدقات کریں گے، چاہے تھوڑا سا ہی صدقہ ہو، ضروری نہیں کہ لاکھوں کے پاس جس کے پاس لاکھوں وہی خرچ کرے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو آگ سے ڈر جاؤ چاہے آدھی کھجور خرچ کر کے، 1 ریال، 1 روپیہ، 10 روپے، چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ بندہ صدقے میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک چھوٹی سی چیز کو جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بکری کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی اس کی تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں، تربیت اس کی کرتے ہیں، حتی یصیر جبلا عظیما، حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے وہ چھوٹا سا صدقہ۔ تو اس لیے کبھی حقیر نہ جانے، غریب آدمی بھی اپنے والدین کے لیے خرچ کرے، صدقہ کرے، روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دن رکھ لے۔ تو یہ دن خاص کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں تو کھانا ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے یا قبرستان جا کے زیارت کی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ تو جب مرضی جو ہے بندے کو عادت ڈالے کہ بچوں کے اندر یہ ہمارے یہ اپنے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا، اپنے والدین کے لیے بھی، یہ زندگی میں اگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو بعد میں یہ ان کے لیے کہہ لیں کہ اچھا سلوک ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے صدقہ کرنا، چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہو۔ اگر یہ مسلسل کرتے رہیں گے تو والدین کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، کل ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے یہ کام کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔